اللهم صل على وترضى له یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک۔ عزیز طلباء کرام، کل گزشتہ فنی خرابی کی وجہ سے سبق ہمارا درمیان میں رہ گیا تھا، تو آج ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں کل چھوڑا تھا۔ یہ صفحہ نمبر آپ کے سامنے ہے 110۔ تو یہ مشقی سوالات ہم حل کر رہے تھے۔ تو نمبر 6 میں ہے کسی شخص کو اجرت دے کر اعتکاف میں بٹھانا جائز خالی جگہ ہے، اس میں لکھنا ہے نہیں، جائز نہیں۔ نمبر 7، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی خالی جگہ راتیں بہت فضیلت والی ہیں، طاق راتیں، خالی جگہ راتیں، طاق راتیں۔ نمبر 8، خواتین کے لیے خالی جگہ میں اعتکاف کرنا سنت ہے گھر میں۔ نمبر 9، کسی مجبوری کی وجہ سے نماز رہ جائے تو اس کی خالی جگہ ضروری ہے، قضا ضروری ہے۔ نمبر 10، مسجد میں فضول گفتگو اس کے خالی جگہ کے منافی ہے، اس کے آداب کے منافی ہے، اس کے تقدس کے منافی ہے۔ درست جواب کا آپ نے انتخاب کرنا ہے، یہاں آپشن دیے گئے ہیں، کسی ایک کو جو درست ہے اس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ نمبر 1، جس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے اس پر صدقہ فطر نمبر 1 واجب ہے، نمبر 2 واجب نہیں، نمبر 3 مستحب ہے۔ درست جواب ہے اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر کا الگ حکم ہے، روزوں کا الگ حکم ہے۔ نمبر 2، سجدہ تلاوت کی نیت زبان سے کرنا ضروری ہے، ضروری نہیں، تو ضروری نہیں۔ نمبر 3، ریکارڈ شدہ آیت سجدہ سننے سے سجدہ تلاوت واجب ہے، واجب نہیں۔ درست جواب ہے واجب نہیں۔ نمبر 4، عورتوں کو اعتکاف کرنا چاہیے اپنے گھر میں، بازار میں یا مسجد میں۔ درست جواب ہے گھر میں۔ مردوں کے لیے مسجد میں رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا نمبر 1 واجب ہے، نمبر 2 سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، نمبر 3 مستحب ہے۔ تو درست جواب ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ نمبر 6، معتکف کا اپنی نشست گاہ کے ارد گرد چادریں لگانا نمبر 1 فرض ہے، نمبر 2 واجب ہے، نمبر 3 جائز ہے۔ تو یہ درست جواب ہے جائز ہے، فرض واجب نہیں ہے، لگانا چاہے تو لگا سکتا ہے، نہ لگانا چاہے تو کوئی حرج نہیں۔ نمبر 7، معتکف کا مسجد میں اپنی جگہ بدلنا درست نہیں، درست ہے، واجب ہے۔ درست جواب ہے درست ہے، درست ہے پر بھی لگا لیں۔ نمبر 8، معتکف خواتین اپنی اعتکاف گاہ سے نکل کر نمبر 1 گھر کا کام کاج کر سکتی ہیں، نمبر 2 وضو کر سکتی ہیں، نمبر 3 بازار جا سکتی ہیں۔ تو درست جواب ہے وضو کر سکتی ہیں، یعنی وضو کے لیے وہ اپنی اعتکاف گاہ سے نکل سکتی ہیں۔ گھر کے کام کاج کرنا اس حالت میں درست نہیں ہے، اور بازار بھی نہیں جا سکتی۔ نمبر 9، معتکف حدود مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، کھیلنے کے لیے، وضو کے لیے، اخبار پڑھنے کے لیے، وضو کے لیے۔ نمبر 10، جنریٹر چلانے کے لیے مسجد سے نکلنا اعتکاف کی حالت میں، ویسے نہیں، اعتکاف کی حالت میں معتکف کا جنریٹر چلانے کے لیے مسجد سے نکلنا جائز ہے، جائز نہیں، ضروری ہے۔ درست جواب ہے جائز نہیں۔ تو یہ الحمدللہ ہمارے آج کے سوالات مکمل ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو علم نافع عطا فرمائے، بلکہ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور عمل متقبل عطا فرمائے۔ اگلا سبق ہے دوسروں کو روزہ افطار کرانا، اور اس کے علاوہ عیدین کے حوالے سے کچھ تیاری کی آداب اور کچھ چیزیں ہیں، تو ان پر ہم نے کیسے عمل کرنا ہے اور کیسے سیکھنا ہے۔ دیکھیے بھائی، روزہ افطار کرانا بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی آدمی کسی مسلمان کو، روزے دار کو روزہ افطار کراتا ہے تو بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اور اتنا اجر و ثواب ہے کہ جتنا سارا دن روزہ رکھنے والے کو اجر ملتا ہے اتنا ہی افطار کرنے والے کو مل جاتا ہے۔ اور صحابہ کرام نے پوچھا تھا یا رسول اللہ کہ ایک بندے کے پاس اتنی وسعت نہ ہو کہ وہ روزہ افطار کرا سکے تو صاحب ذرا انتظام کیسے کرے گا؟ تو اب وہ بیچارہ تو ثواب سے محروم گیا، وہ کیسے یہ فضیلت حاصل کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پہ قربان
اور اللہ کی شان کریمی پہ قربان۔ تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی یہ تکلفات کا نام نہیں ہے کہ آپ تکلفات میں پڑ جائیں اور بہت ساری چیزوں کا ڈھیر لگا دیں افطاری کے لیے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ پانی کا ایک گھونٹ ہے، لسی کا ایک گھونٹ ہے، یا شربت کا ایک گھونٹ ہے، یا کھجور کا ایک دانہ ہے، اس سے بھی اگر افطار کرا دے تو اس کو بھی پوری فضیلت ملے گی اور پورا اجر و ثواب ملے گا۔ تو حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ لفظ جوہنی ہے، جوہنی قبیلہ جوہنی کی طرف کی نسبت ہے۔ روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما کان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا۔ جو شخص کسی روزہ دار کو روزہ افطار کراتا ہے تو اس کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے، اور روزہ دار کے اجر سے کمی بھی نہیں ہوتی۔ یہ نہیں ہے کہ روزہ دار کا اجر اٹھا کے افطار کرانے والے کو دے دیا جائے اور روزہ رکھنے والا بیچارہ خالی رہ جائے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اس اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم چند چیزوں کا اہتمام کر لیں۔ نمبر ایک، مہنگے ہوٹلز وغیرہ، میرج ہالز وغیرہ میں افطار پارٹیاں نہ رکھیں۔ اس کے بجائے ہم مدارس میں، مساجد میں یا عوامی گزرگاہوں پر جو ہے نا اجتماعی دسترخوان لگوائیں، جہاں پر عوامی گزرگاہیں ہوتی ہیں، مسافر ہوتے ہیں اور غریب طبقہ ہوتا ہے، متوسط طبقہ ہوتا ہے، تو ایسی جگہوں پہ وہاں پر ہم دسترخوان لگانے کا اہتمام کریں۔ کسی مستند عالم کا اگر وہاں ایسے موقع پہ بیان ہو جائے جو معاشرے کے حوالے سے، اصلاح کے حوالے سے مختصر سے گفتگو کر دے، تو یہ پھر سونے پہ سہاگا ہوگا کہ اس موقع پہ لوگ جمع ہوتے ہیں اور بات مؤثر ہوتی ہے۔ نمود و نمائش سے بالکل اجتناب کریں، بالکل یہ نہیں ہے کہ کریں یا نہ کریں، بس اس میں کوئی ڈھیل نہیں ہے۔ نمود و نمائش سے بالکل اجتناب کریں، اس سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ مخلوط اجتماعات نہ کروائے جائیں بھائی، اس میں مرد اور زن کا مخلوط مجمع یہ بجائے ثواب کے نقصان دہ ہے، اور یہ اخلاقی طور پر بھی نقصان دہ ہے، شرعی طور پر بھی نقصان دہ ہے۔ اگر کبھی ضروری ہو خواتین کو بھی پروگرام میں شریک کرانا، اس کے لیے یہ ہے کہ ان کے لیے الگ سے باپردہ انتظام کیا جائے اور آواز وہاں پہنچائی جائے اسپیکر وغیرہ کے ذریعے سے۔ گھر میں خاندان کے لوگوں کو اگر آپ نے افطاری کرانی ہے تو پھر غریب رشتہ داروں کو ترجیحی بنیادوں پہ لائیں، ان کو آپ یعنی کہ عزت کے ساتھ، تکریم کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ پہلے بلائیں اور اسپیشل طور پر بلائیں۔ مدارس کے طلباء کرام کے لیے اگر توفیق ملتی ہے افطار کرانے کی تو پھر اچھی اور معیاری افطاری کا انتظام کریں، ایسے بس جان چھڑانے والی بات نہ ہو کہ ہلکی پھلکی چیزیں لے کے اور سستی مستی چیزیں لے کے بھیج دیں۔ وسعت ہے جتنی وسعت کے اعتبار سے، اگر کسی کی وسعت ہی سستی چیزوں کی ہے تو پھر وسعت کے مطابق دیں، لیکن اگر کسی کی وسعت اچھی چیزوں کی ہے اور پھر وہ جان چھڑانے کے لیے ایسے سستی مستی چیزیں لے کر بھیج دیتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بس جان چھڑانے کے لیے ہی بھیج رہا ہے، تو ایسا نہ کریں۔ جب اللہ کے ساتھ سودا ہے تو پھر اچھی چیزوں کو ہی فوکس کرنا چاہیے۔ آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی تھی، شاید نہیں پڑھی تو ابھی آپ سن لیں۔ قرآن کریم 12 نمبر 4 اس کی پہلی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کی جو حقیقت اور روح ہے اس کو تب تک نہیں پا سکتے جب تک کہ تم ایسی چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو، یعنی اپنا عمدہ اور پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، تب جا کر نیکی جو ہے نا وہ اس کی حقیقت تمہیں حاصل ہوگی۔ تو بہرحال سفید پوش لوگوں کو راشن لے کر دیں تاکہ وہ عزت اور وقار کے ساتھ سارا افطار کا انتظام کرتے رہیں، اور باقی اس کے بعد جب رمضان کے روزے خیریت اور عافیت کے ساتھ مکمل ہو جائیں اور پھر عید کی نماز کے لیے ہم جانے لگے، اس وقت جو ہم تیاری کرتے ہیں اس تیاری کے حوالے سے کچھ آداب ہیں اور تو ان کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ عید کے دن ان اعمال کا اہتمام کریں گے، مسنون اور مستحب اعمال ہیں۔ صبح سویرے جلدی اٹھنا ہے، یعنی کہ رات کو ہم 2:30 بجے سوئے اور عید کے دن کی نماز کی بھی چھٹی ہو گئی تو بہت بڑی نحوست کی بات ہے، معرومی کی بات ہے۔ صبح سویرے جلدی اٹھیں، اور جیسے رمضان میں سحری کے لیے اٹھتے تھے تہجد کے وقت میں اور پھر تہجد کی توفیق ہو جاتی تھی، تو عید کے دن جو شب عید ہے، چاند رات ہے، اس میں بھی کوشش کی جائے کہ معمول کے مطابق تہجد ادا کریں، تلاوت کریں، اس کے بعد نماز با جماعت پڑھیں، پھر عید کی تیاری میں لگ جائیں، تہجد ادا کریں۔
نماز فجر مسجد میں بجماعت ادا کریں، جسمانی صفائی پہلے سے کر لی جائے، یہ بہتر ہے کیونکہ عید کے دن میں وقت کم ہوتا ہے تو اتنا اہتمام کے ساتھ نہیں ہوتا، اس سے 1-2 دن پہلے اور جسم کے غیر ضروری بالوں کو صاف کرنا ہے یا کٹنگ شٹنگ کروانی ہے یا ناخن تراشنے ہے، مونچھیں وغیرہ سیٹ کرانی ہے تو یہ سب 2-4 دن پہلے ہی کرا لیا جائے لیکن اگر کوئی معتکف تھا اور وہ چاند رات کو ہی وہاں سے آیا تو پھر وہ رات کو کرا سکتا ہے اور کر سکتا ہے، بلکہ اس کو کرنا ہی چاہیے۔ مسواک کرنا یہ مسنون ہے اور یہ اس مسواک کے علاوہ ہے جو ہم وضو کے وقت کرتے ہیں۔ دیکھو نا، وضو کے لیے الگ سنت ہے اور عید کی تیاری کے لیے جو مسواک کریں گے یہ الگ سنت ہے۔ خوشبو لگائیں اور نئے کپڑے پہنے، نئے کپڑوں میں یہ ضروری نہیں ہے ہر بندے کے لیے کہ نیا سوٹ ہی ہو، اگر نیا سوٹ فراہم نہ ہو تو پھر وہ عید کے لیے ہی نہ جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مقصد ہے کہ اپنے لباسوں میں سے جو سب سے اچھا لباس ہے، نیا ہے، خوبصورت ہے اور اچھا ہے، بہترین ہے، وہ آدمی خود انتخاب کر سکتا ہے، اس کو پہنا جائے۔ بالکل نیا ہو تب تو اللہ کا شکر زیادہ کرنا چاہیے، بالکل نیا نہ ہو اور پہلے سے استعمال شدہ ہو لیکن وہ اچھی حالت میں ہو تو وہ پہننا چاہیے۔ یعنی مطلب ہے پاک اور صاف لباس ہونا چاہیے، نیا ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، پاک صاف لباس ہو چاہے پرانا ہی ہو۔ خوشبو لگائیں اور لیکن خوشبو میں یہ بات یاد رکھیں، خوشبو میں ہر بندے کی پسند الگ الگ ہوتی ہے، تو آپ ایسی خوشبو لگائیں نہ لگائیں جس سے دوسروں کو تکلیف ہو اور ان کے سر میں درد شروع ہو جائے۔ ایسی خوشبوؤں کے ساتھی آپ سے پوچھیں بھائی یار یہ اتنی عمدہ خوشبو کہاں سے منگوائی ہے، تو یہ ایسی ہونی چاہیے اور ایسی خوشبو نہ ہو کہ کوئی دوست آپ سے کہیں یار 100 روپے لے لے اور آئندہ یہ خوشبو نہ لگایا کرو۔ تو خوشبو میں بھی معیار اچھا ہونا چاہیے، معیار سے مراد پسند بھی اچھی ہونی چاہیے۔ خواتین نے گھر سے باہر جانا ہو، سمجھ رہے وہ بھی جو کھانا اپنا ہے مستورات ہیں، خواتین ہیں تو وہ بھی عید کے دن تیاری کرتی ہیں، تو اگر انہوں نے کہیں باہر جانا ہو، باہر سے مراد رشتہ داروں کے گھر جانا ہو، کسی ضرور جگہ کام سے جانا ہو تو پھر وہ خوشبو نہ لگائیں، اور اگر گھر کے اندر محرم افراد ہیں اور انہوں نے گھر میں ہی رہنا ہے تو پھر وہ خوشبو لگا سکتی ہیں، لیکن اگر گھر کے اندر غیر محرم افراد نے بھی آنا ہے تو پھر وہ خوشبو نہ لگائیں۔ صدقۃ الفطر اگر ادا نہیں کیا تو پھر روزوں کا جو فدیہ وغیرہ ہے یا صدقۃ الفطر ہے، نماز عید سے پہلے پہلے ادا کریں۔ اگر اس میں بھی تاخیر ہو گئی ہے تو نماز عید کے بعد ادا کر سکتے ہیں، وہ مسئلہ پہلے گزر چکا ہے۔ اگر آپ نے عید کے لیے جانا ہے جامع مسجد کی طرف، عیدگاہ کی طرف، تو مصنون یہ ہے کہ آپ پیدل جائیں، جلدی جائیں، پیدل جائیں، اس وقت نہ جائیں کہ صفیں کھڑی ہوں اور آپ بھاگم بھاگ جائیں اور کسی کو عید کے طریقہ بھی پتہ نہیں ہوتا نماز کا، تو یہ ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے غلط سلط نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھانا ہوتا ہے تو گرا رہے ہوتے ہیں، گرانا ہوتا ہے اٹھا رہے ہوتے ہیں، باندھنا ہوتا ہے کھول دیتے ہیں، تو ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اہتمام کے ساتھ پہلے سیکھ لینا چاہیے طریقہ۔ عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے تکبیرات کہتے جائیں۔ عید الفطر میں آہستہ آواز سے کہی جاتی ہیں اور عید الاضحیٰ میں بلند آواز سے کہی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جو تکبیرات ہیں یہ پڑھنی چاہیے۔ ان تکبیرات کو تکبیرات تشریق بھی کہا جاتا ہے۔ عیدگاہ پہنچنے تک تکبیرات پڑھتے رہنا، جب عیدگاہ پہنچ جائیں تو پھر اس کو موقوف کر دیں۔ صحیح العقیدہ امام ہے، مسلمان مرد امام ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھے، جو غیر صحیح العقیدہ ہے، جو فاسد العقیدہ ہے، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے، نماز ہوگی نہیں تو کیا پڑھیں گے آپ۔ کھجوریں یا چھوارے وغیرہ میٹھی چیز ہے، طاقت میں کھا کر جائیں یا کوئی بھی میٹھی چیز ہے، عیدگاہ جانے سے پہلے کھانا یہ مستحب ہے۔ نماز عید خشوع و خضوع سے آپ ادا کریں، اور یہ خشوع و خضوع سے اس وقت ادا ہوگی جب ہمیں مکمل طریقہ بھی آتا ہوگا۔ خطبوں کو مکمل خاموشی اور دھیان سے سننا یہ ضروری ہے، اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، گلے ملنا اور اس کو ضروری سمجھنا یہ درست نہیں ہے، ضروری نہ سمجھا جائے۔ اگر کافی عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے تو ملنے لینے میں حرج نہیں ہے، مطلب ہماری ملاقات نہیں ہوئی اور اتفاق سے ہم ایک ہی جگہ ہم نے نماز پڑھی عید کی اور وہاں پہ ہماری ملاقات ہو رہی ہے، کافی دنوں کے بعد ہو رہی ہے، تو اب ہم ویسے ہی ملاقات ہم نے کرنی تھی، اس موقع پہ کر لی، تو اب اس موقع پہ اگر ہم گلے مل لیں اور حال حوال دریافت کر لیں، مبارک بھی دے دیں، یہ حج کی بات نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ گلے ملنا یہ ضروری نہیں ہے، مستقل سنت نہیں ہے کہ عید کے بعد گلے ملا جائے، یہ کوئی ایسی چیز لازم چیز نہیں ہے۔ اگر اتفاقاً پہلے نہیں ملے تھے اور اب ملاقات ہو رہی ہے، آپ مل سکتے ہیں، آپ تو ملاقات کے حساب سے مل رہے ہیں۔
اور اگر صرف گھر سے اکٹھے گئے، دونوں بھائی ہیں، کزن ہیں، دوست ہیں، گھر سے اکٹھے گئے عیدگاہ میں، پھر وہ مستقل مل رہے ہیں، تو یہ ملنا ثابت نہیں ہے۔ ہاں، ملنے کو ضروری نہ سمجھے اور ویسے کسی کو مل لے تو پھر گنجائش ہے اس کی۔ گنجائش کا مطلب یہ ہے کہ امید ہے کہ گناہ نہیں ملے گا۔ مبارکباد ان الفاظ میں دینی چاہیے، تقبل اللہ منا و منکا۔ اللہ تعالیٰ یہ عبادات، جملہ عبادات ہیں تراویح کی، روزوں کی اور یہ عید کی، اللہ تعالیٰ ہماری بھی قبول فرمائے اور آپ کی بھی قبول فرمائے۔ یہ ہے تقبل اللہ منا و منکا، خوشی اور بشاشت کا اظہار کریں۔ بعض بندے ہوتے ہیں کہ خوشی کے مواقع پہ بھی ان کے چہرے پہ 12 بجے ہوتے ہیں اور آدمی دور سے دیکھ کے ہی کہتا ہے یار ان سے بات نہ کریں تو اچھا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بعض بندوں کا مزاج ایسے ہوتا ہے، کئی ایک سے تو ہماری ملاقات ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں یار کیوں غصے میں بیٹھے ہو، کہتے ہیں یار میرا منہ ہی ایسا ہے، کیا کرے۔ تو بعضوں کا منہ ہی ایسا ہوتا ہے اور بعض بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو خوشی اور بشاشت اور خندہ پیشانی سے مسلمان بھائی کو ملنا یہ مستقل صدقہ ہے، اس کے اوپر مستقل نیکی ملتی ہے، اجر ملتا ہے۔ وسعت کے مطابق غربا، یتامہ، مساکین، ندار افراد، ان کی آپ مالی مدد کریں اور ان کی آپ ہیلپ کریں، تعاون کریں۔ یہ تو آپ ویسے بھی کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ اپنی حیثیت کے مطابق گھر والوں پر خرچ کرنا یہ مستقل صدقہ اور نیکی ہے، وسعت کے مطابق کریں۔ نماز عید پڑھانے والے ائمہ کرام کے لیے بہتر یہ کہ جبہ یا کوئی ایسا لباس زیبتن کریں جو معززین علماء کا لباس شرابت، مطلب کہ یہ ہے کہ وہ مصنوع لباس کا اہتمام کریں اور وہ بھی خوبصورت اور صفائی اور نظافت کا اہتمام مشرق کرتے ہی ہیں، اس دن ذرا زیادہ اہتمام کریں، اور مزید جبہ شبہ نہ ہو تو پگڑی کا تو ضرور اہتمام کریں، یہ علماء کی شان کے لائق ہے۔ عید الفطر سے ایک دن پہلے امام مسجد یہ ساری باتیں اگر اپنی اپنی مقتدیوں کو، نمازیوں کو تفصیل سے سمجھا دے، بتا دے، سکھا دے تو بہت مفید ثابت ہوگا۔ ہم کبھی ایسا ہوتا ہے دعوت پہ جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، میزبان کو ہم کھانے کے بعد دعا دیں گے۔ ایک تو دعا وہ تھی جو آپ پڑھ چکے تھے، اور ایک یہ دعا ہے اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی۔ اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی۔ اللہم اطعم من اطعمنا بھی بعض الفاظ روایت میں آتا ہے اللہم اطعم من اطعمنا واسقی من سقانا، یہ بھی آتا ہے، اور اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی۔ اور پہلے جو دعا پڑھ چکے ہیں وہ ہے افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار ونزلت علیکم الملائکہ، وہ جو دعا تھی وہ افطار کرانے والے کو دعا دینی تھی، جو کسی کو افطار کرائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو یہ دعا دے۔ اور یہاں پر جو دعا ہے یہ عام دعوت کی دعا ہے، اے اللہ جس نے مجھے کھلایا آپ اسے کھلائیں، جس نے مجھے پلایا آپ اسے بھی پلائیں۔ چاند رات جس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، یہ انعام کی رات ہے۔ دستور یہی ہوتا ہے کہ کوئی بندہ جب محنت کرتا ہے اور مزدوری کرتا ہے تو جب اس کا کام پورا ہو جاتا ہے تو اس کو پھر اس کی مزدوری ملنی چاہیے۔ یہ اخلاقیات کا تقاضا بھی ہے اور عقل کا تقاضا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ صاحب ظاہر کتنے کریم ہے، یہ تو ہمارے ذمے ہے جو ہم کام کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہمارے جو کام ذمے ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ جو ثواب عطا فرماتے ہیں، حالانکہ اپنے ذمے والے کام پر کیا اجر ملتا ہے، یہ تو ہماری ڈیوٹی میں شامل ہے۔ تو بہرحال لیلۃ الجائزہ انعام کی رات ہے، اس رات بخشش کے فیصلے ہوتے ہیں اور وہ اللہ کی طرف سے نوازا جاتا ہے، اعزاز و اکرام کیا جاتا ہے۔ تو جو یہ چاند رات ہوتی ہے اس کے بہت فضائل ہیں، اس کو فضولیات میں، گپوں میں اور ادھر ادھر کی فضول سرگرمیوں میں نہیں گزارنا۔ خصوصاً لوگ ہوتے ہیں وہ بندھے پڑے ہوتے ہیں، جیسے ہی چاند کا اعلان ہوتا ہے تو سارے بھاگم بھاگ جاتے ہیں، مارکیٹوں میں گھس جاتے ہیں، دکانوں پہ گھس جاتے ہیں، حتیٰ کہ اگر دکانیں بند بھی ہوتی ہیں تو ہلہ ہلہ مچ جاتا ہے اور سارے کے سارے آ جاتے ہیں، ہلہ گلا ہوتا ہے اور دکانیں کھل جاتی ہیں اور بھاگم بھاگ ایک سما ہوتا ہے افراتفری کا۔ تو یہ اہل ایمان ہے ان کی شان کے خلاف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں اور اپنی عملی زندگی سے جو ہمیں سکھایا ہے، اس میں یہ چیزیں نہیں ملتی۔ یہ سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ اپنے اعمال کی حفاظت کی جائے، اوقات کو اچھے کاموں میں لگایا جائے، اور اگر جو عید کے لیے تیاری کرنی ہے، کپڑے ٹوٹوں کا انتظام کرنا ہے، سب سے بہترین یہ ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی کر لیا جائے۔ تاہم اگر مجبوری ہو تو پھر رمضان کی چاند رات سے پہلے کسی وقت میں فرصت نکال کر
ان چیزوں کا اہتمام کر لیا جائے۔ چاند رات میں تو رش بہت ہوتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ رات کا بہت سارا حصہ بیت جاتا ہے اور پھر صبح نماز کے لیے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر اس میں خصوصاً مارکیٹوں کے اندر خواتین کا رش ہوتا ہے، بد نظری کے زیادہ چانس ہوتے ہیں، اور چوتھا یہ ہے کہ ریٹ بھی بہت پھر زیادہ ہو جاتے ہیں مارکیٹ میں، کیونکہ دکاندار فائدہ اٹھاتے ہیں مجبوری سے، تو یہ بہت سارے نقصانات اور مفاسد ہیں۔ تو سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی تیاری کو پہلے مکمل کر لیں اور چاند رات کو عبادت میں گزاریں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، یہ حدیث پاک روایت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قام لیلۃ العیدین محتسبا للہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، جس نے عیدین کی راتوں میں اللہ کی رضا کے لیے قیام کیا، یعنی عبادت میں گزارا، اس دن اس کا قلب مردہ نہیں ہوگا جس دن قلوب مردہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، کہ قیامت کے دن جب افراتفری کا عالم ہوگا اور لوگ دل غافل ہو جائیں گے، تو اس دن اس کا دل جو ہے نا وہ غافل نہیں ہوگا، مردہ نہیں۔ عید کی تیاری کے لیے اچھے کپڑے، نئے کپڑے پہننا مصنون ہے، اور یہ میں نے ساری باتیں آپ کو بتا دی ہے کہ اس میں خود بھی پہلے سے تیاری کر لیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو مستحق نادار غربا فقراء مساکین اور خصوصاً جو آپ کے ہر بندے کے رشتہ داروں کے اندر جو مستحق افراد ہیں، ان کو ضرور آپ اس خوشی کے موقع میں شامل رکھیں، شریک رکھیں۔ نماز عید کا طریقہ کیا ہے یاد رکھیں، مختصر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، صاحب ابھی بہت سارے دن باقی ہیں، یقیناً پھر بھول جائیں گے، موقع پر پھر آپ ذہن تازہ کر دیجئے گا۔ طریقہ یہ ہے، دیکھیے 2 رکعت ہم نے واجب، یہ جو 2 رکعت عید کی نماز ہے یہ واجب ہے، یہ ہم نے پڑھنی ہے، اور ہر رکعت کے اندر 6 رکعتیں، 6 تکبیرات اضافی ہیں، زائد ہیں۔ پہلی رکعت میں بھی 6 تکبیریں اضافی زائد کہنی ہے، دوسری رکعت میں بھی کہنی ہے۔ فرق یہ ہے کہ پہلی رکعت میں جو ہم 6 تکبیریں اضافی کہیں گے وہ شروع میں کہہ دیں گے تلاوت سے پہلے، سورہ فاتحہ سے بھی پہلے۔ مثال کے طور پر اللہ اکبر کہہ کر امام جب ہاتھ اٹھا کر نیت باندھ لے گا، اور نیت کر کے ہاتھ باندھ لے گا اللہ اکبر کہہ کر، تکبیر تحریمہ کہہ کر، تو سب نے ہاتھ باندھ لینے ہیں اللہ اکبر کہہ کر، اور ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ یہاں پڑھ کے امام صاحب نے پھر کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں 3 دفعہ، اور اس کو نیچے چھوڑ دینا ہے، ہاتھ کو باندھنا نہیں ہے، کانوں تک ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر دوبارہ کہیں گے اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر تیسری دفعہ کہیں گے اللہ اکبر، اب پھر ہاتھ باندھ لینے ہیں، کیونکہ آگے تو ہم نے پھر نماز ابھی پڑھنی ہے نا، تکبیریں 3 ہو جائیں گی، 2 دفعہ ہاتھ چھوڑیں گے، تیسری دفعہ ہم باندھ دیں گے۔ اب اس کے بعد پھر وہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، پھر تلاوت کریں گے، پھر سورت پڑھیں گے، پھر رکوع ہے، سجدے ہیں، پھر دوسری رکعت پہ کھڑے ہو جائیں گے، اور دوسری رکعت میں جیسے کھڑے ہوں گے اب ہم امام صاحب نے پھر وہ تلاوت شروع کر دینی ہے، فاتحہ کی پڑھیں گے، فاتحہ کی تلاوت کریں گے، پھر اور سورت ملائیں گے۔ اب رکوع میں جانا ہے لیکن جائیں گے نہیں، رکوع میں جانا ہے، سورت جو ہم نے فاتحہ کے بعد پڑھی ہے اس کے بعد تلاوت مکمل ہو گئی، قرات مکمل ہو گئی، رکوع میں جانا ہے لیکن نہیں جائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ابھی ہم نے 3 زائد تکبیریں کہیں۔ اب رکوع میں جانے سے پہلے اب ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دیں گے 1 تکبیر، پھر دوبارہ یہی عمل دہرائیں گے، اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دیں گے، دوسری تکبیر، پھر تیسری دفعہ یہ عمل دہرائیں گے، اس سے 12، اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دیں گے، یہ 3 تکبیریں زائد ہو گئیں، اب اللہ اکبر کہیں گے، اب ڈائریکٹ رکوع میں چلے جائیں گے، یہ جو چوتھی تکبیر ہے یہ رکوع، تو 3 تکبیریں زائد پہلی رکعت میں، اور 3 تکبیریں زائد دوسری رکعت میں، پہلی رکعت میں ثنا کے بعد تلاوت سے پہلے، دوسری رکعت میں قرات کے بعد رکوع سے پہلے۔ یہ تو زائد تکبیریں 6 ہیں ٹوٹل دونوں رکعتوں میں، لیکن کبھی یوں ہوتا ہے کہ جو پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیریں ہیں، چونکہ وہ تکبیر تحریمہ کے بعد فوراً ہوتی ہیں، یعنی درمیان میں صرف سبحانک اللہم و بحمدک کا ثنا کا فرق ہوتا ہے، واسطہ ہوتا ہے، باقی وہ پہلے تکبیر تحریمہ ہوتی ہے، اس کے بعد ثنا کا وقفہ ہو گیا، پھر اس کے بعد 3 زائد تکبیریں، تو پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیریں چونکہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہیں، اور دوسری رکعت میں جو 3 زائد تکبیریں ہوتی ہیں ان زائد تکبیروں کے فوراً بعد رکوع کی تکبیر آ جاتی ہے، متصل ہوتی ہے، ملی ہوتی ہے، تو پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے ملنے کی وجہ سے، قریب ہونے کی وجہ سے 4
تکبیریں بھی شمار کی جاتی ہیں، اور دوسری رکعت میں رکوع کی تکبیر کے ساتھ ملنے کی وجہ سے 4 تکبیریں شمار کی جاتی ہیں۔ تو اس لیے بعض اوقات تعبیر یوں ہوتی ہے، الفاظ یوں ہوتی ہیں کہ عیدین کی 2 رکعتیں ہیں، ہر رکعت کے اندر 4 تکبیر، حالانکہ 4 تکبیریں اضافی نہیں ہیں، بلکہ 3 تو اضافی ہیں، اور جو چوتھی تکبیر ہے، پہلی رکعت میں جو چوتھی تکبیر ہے وہ تکبیر تحریمہ والی ہے، اور جو دوسری رکعت میں چوتھی تکبیر ہے وہ رکوع والی ہے۔ تو یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیجیے، مغالطے میں نہ۔ تو اس طریقے سے ہر رکعت میں 4 تکبیریں بن جاتی ہیں مجموعی طور پر، ورنہ اضافی طور پر اور زائد طور پر دیکھا جائے تو زائد تکبیریں 3 ہی ہیں، اور تکبیر تحریمہ ملائیں گے پہلی رکعت میں تو مجموعی طور پر 4 بن جائیں گی، اور دوسری رکعت میں زائد تکبیریں 3 ہی ہیں، چوتھی تکبیر رکوع والی ملائیں گے تو پھر مجموعی طور پر 4 بن جائیں گے۔ حضرت ابو عبد الرحمن قاسم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ عمل مبارک نقل فرماتے ہیں، صلی بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عید فکبر اربعا و اربع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن عید کی نماز پڑھائی، 4 تکبیریں دونوں رکعتوں میں ادا فرمائی، پھر نماز کے بعد آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور پھر ہمیں فرمایا لا تنسوا کتکبیر الجنائز واشار باصابعہ وقبض ابہام، آپ سے فرمایا بھول نہ جانا، اچھی طرح یاد رکھنا کہ عید کی تکبیریں جنازہ کی طرح 4 ہی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کا اشارہ فرمایا اور انگوٹھی کو بند کر کے 4 انگلیوں کا اشارہ فرمایا کہ عید کی تکبیرات 4 ہی ہیں جیسے جنازے کی 4 ہوتی ہیں۔ یہ 4 کیوں شمار فرمایا کہ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کو بھی ساتھ شامل فرما کر 3 زائد اور 1 تکبیر تحریمہ تو مجموعی 4، اور دوسری رکعت میں 3 زائد اور 1 رکوع والی تو مجموعی 4، تو اس طرح 4 بن جائے۔ خواتین عیدگاہ میں نہ جائیں اور نماز کے لیے مساجد میں نہ جائیں۔ ابتدائی اسلام میں جب اسلام کی جو تعلیمات ہیں اور احکامات ہیں وہ نئے نئے تھے اور سکھلانا ضروری تھا، تو اس کے لیے جیسے مردوں کو ضروری تھا سکھلانا، خواتین کو بھی ضروری تھا تاکہ وہ اپنی نسلوں کو سکھا سکیں اور گھر کے ماحول کو دیندار بنا سکیں۔ تو اسلامی تعلیمات اور احکامات اور مسائل سے اور آداب سے روشناس کرانے کے لیے مختلف اجتماعات کے اندر مثلا فرض نمازیں ہیں، جمعہ ہے، عیدین ہے وغیرہ میں ایسے مجمع کے اندر ان کو شرکت کی اجازت تھی۔ مقصد یہ تھا تاکہ وہ بھی دین کے احکامات اور مسائل کو سیکھیں۔ تو جب یہ ضرورت پوری ہو گئی رفتہ رفتہ اور عورتیں بنیادی احکامات اور مسائل سے واقف ہو گئیں، آگاہ ہو گئیں، تو پھر ضرورت باقی نہیں رہی ان کے آنے کی، اس لیے بعد میں ان کو روک دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، بہت بڑے مقام کے مالک ہیں اور بہت بڑے علم کے حامل انسان تھے۔ تو ان کا معمول کیا تھا، انہ کان لا یخرج نساءه فی العیدین، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنے گھر کی خواتین کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے جانے نہیں دیتے تھے، بلکہ روک لیتے تھے، نہیں آپ نے نہیں جانا، آپ نے گھر میں ہی رہنا ہے۔ تو یہ ایک معمول ہونا چاہیے۔ بارش کی ہمیں بسا اوقات ضرورت ہوتی ہے، اور ماحول کو، معاشرے کو ضرورت ہوتی ہے، انسانوں کو، حیوانوں کو ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے فصلوں کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو کبھی بارش کی ضرورت ہو، بارش کے لیے دعا مانگنی پڑے، تو ان الفاظ میں دعا مانگی جائے تو زبان نبوت سے نکلے ہیں، اللہم اغثنا، اے اللہ ہمیں سیراب کر، اللہم اغثنا، اے اللہ ہمیں سیراب کر، اللہم اغثنا، اے اللہ ہمیں سیراب کر۔ تو 3 دفعہ یہ الفاظ بولیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا۔ بارش جب ہونے لگے تو پھر اس کو مزید دعا پڑھیں اس موقع پر، اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا، اے اللہ نفع پہنچانے والی بارش برسا، ایسی بارش برسا جو نفع بخش ہو، اس سے نقصانات نہ ہو۔ جب بارش ہو چکی ہے اب اللہ کا شکر ادا کریں اور یہ الفاظ بولیں، مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، ہم پر اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہو، مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، کہ اللہ کے فضل اور رحمت سے ہم پر بارش برسائی جائے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، ان کو بھی ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، معمولات کا حصہ بنائیں۔ یہ ایک غلط فہمی ہے، بہت سارے جو جدید قسم کے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو روشن خیال کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ تاریخ خیال ہوتے ہیں، روشن خیال نہیں ہوتے، پست خیال ہوتے ہیں، بلند خیال نہیں ہوتے۔ ان لوگوں کے ذہن کی یہ اختراع ایک شوشہ ہے اور ان کے ذہنوں کی ایک ایجاد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دین کی طرف چھوڑنا چاہیے، ان کا ٹائٹل بہت اچھا ہے، عنوان بہت اچھا ہے، لیکن
جو حقیقت جو ہے نا وہ اسلام کے متصادم ہے، مخالف ہے۔ مطلب دیکھیں، رمضان کے روزے اگر کسی علاقے میں گرم موسم میں آ جائیں اور سخت گرمی کی وجہ سے عام لوگ نہ رکھ سکیں، آپ لوگوں کو دقت میں نہ ڈالیں، آپ رمضان کو کسی اور مہینے میں کنورٹ کر لیں، تبدیل کر لیں۔ مثال کے طور پر پاکستان ہے، اس میں اب تو ماشاءاللہ مارچ کے اینڈ میں رمضان شروع ہوا اور اپریل داخل ہو گیا، لیکن ہمیں اچھی طرح یاد ہے آج سے تقریباً، چونکہ ہر مہینے میں 10 دن جو ہے نا کا فرق پڑ جاتا ہے رمضان میں۔ ابھی مثال کے طور پر 23 مارچ کو پہلا روزہ بنایا ہمارا، آخری عشرہ تھا مارچ کا، آخری 10 دن تھے ان میں شروع ہوا، تو آئندہ سال اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ یہ رمضان مارچ کے دوسرے عشرے میں درمیانی 10 دنوں کے اندر شروع ہوگا، اور اس سے اگلے سال پھر ابتدائی 10 دنوں میں ہوگا، اور اس سے اگلے سال پھر فروری میں شروع ہو جائے گا۔ تو اس طرح ہر ایک مہینے میں 3 سال رمضان گزارتا ہے، پہلے آخری عشرے میں، پھر درمیانے میں، پھر اس طریقے سے۔ تو ہمیں اچھی طرح یاد ہے جب آج سے مطلب جون جولائی 7-8 سال پہلے کی بات ہے، جب یہ رمضان سخت گرمیوں میں تھا، تو اس وقت جو ہے نا بہت ہمت کا کام ہوتا ہے، اللہ جس کو توفیق دے اور ہمت دے تو وہ روزے رکھتے ہیں، ورنہ بہت بڑا طبقہ ہوتا ہے، وہ بہت بڑے ہٹے کٹے بھی ہوتے ہیں، وہ بھی بس بہانہ بنا لیتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے۔ تو اب روشن خیال جو تاریخ خیال ہے حقیقت میں، وہ کہتے ہیں بھی آپ رمضان کو تبدیل کر لیں۔ اگر پاکستان میں گرمیوں کے موسم میں رمضان آ رہا ہے تو آپ اس کو بجائے جون جولائی کے آپ اس کو لے جائیں، نومبر دسمبر میں لے جائیں، جنوری فروری میں لے جائیں، اور اعلان کراتے ہیں بھی اس دفعہ پاکستان میں رمضان اگست میں نہیں ہوگا بلکہ دسمبر میں ہوگا، نومبر میں اپنا جون جولائی میں نہیں ہوگا بلکہ فروری میں ہوگا، تاکہ عام لوگ بھی روزہ رکھ سکیں۔ تو آپ نے لوگوں کے لیے خام خواہ مشقت بنائی ہوئی ہے، اور خام خواہ لوگوں کو آپ نے پابند کیا ہوا ہے، تو یہ ان کا ٹائٹل ہے۔ تو اصل میں عنوان یہی ہے کہ لوگوں کو راحت دی جائے، پیکج دیا جائے، سہولت، لیکن حقیقت میں دیکھیں تو یہ شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہے، اور شریعت کے تعلیمات اور احکامات کو مسخ کرنے کی ناکام اور مذموم کوشش۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے مختلف عبادات کے مخصوص اوقات پر مہینے مقرر کر دیے اور ان میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ جو فکس اوقات ہیں بس انہی میں ہی عمل کرنا ہے۔ اب جو مہینہ اسلامی فکس ہے روزوں کے لیے، وہ انگریزی حساب سے جس بھی مہینے میں آئے، گرمی میں آئے، سردی میں آئے، اب رمضان نے رمضان میں ہی آنا ہے، روزوں نے رمضان میں ہی آنا ہے، چاہے وہ رمضان گرمی کا ہو چاہے سردی کا ہو۔ یہ اس سے پھر ہمیں نہیں فرق ہوگا، ہم کیونکہ اللہ کے بندے ہیں، حکم کے بندے ہیں، اور جو حکم کے بندے ہوتے ہیں انہوں نے عمل ہی کرنا ہوتا ہے، چون چرا نہیں کرنی ہوتی، اس میں کیڑے نہیں کرنے ہوتے، اس میں تعویلات نہیں کرنی ہوتی، اس میں سہولیات نہیں دیکھنی ہوتی، بس اس نے تو قربانی دینی ہوتی ہے، بات ماننی ہوتی ہے۔ یہی تو اصل میں عبدیت ہے، شان عبدیت یہی ہے کہ بات آسان لگے تب بھی مانے، مشکل لگے تب بھی مانے، سمجھ آئے تب بھی مانے، نہ سمجھ آئے تب بھی مانے، یہی تو شان عبدیت ہے۔ اگر منمانی کرنی ہے اور اپنی پیکج اور سہولت کے چکر میں نکلنا ہے، پھر تو شان عبدیت نہیں دے بلکہ نفسانیت بن جاتی ہے کہ جیسے نفس کو اچھا لگے گا ویسے کریں گے، نفس کو جو اچھا نہیں لگے گا وہ چھوڑ دیں گے۔ تو یہ رمضان کے جو روزے ہیں یہ رمضان ہی میں رکھنے ہیں، وہ رمضان گرمی کا ہو یا سردی کا ہو۔ اور عید الاضحیٰ اور حج یہ ذوالحج کے مہینے میں ہی ہوں گے، وہ ذوالحج کا مہینہ گرمی میں ہو یا سردی میں ہو، بہار میں ہو خزاں میں ہو، تو یہ اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ دیکھیے فجر کی نماز فجر کے وقت میں ادا کریں گے، عشاء کے وقت میں کریں گے، تو آسانی کی خاطر ہم عشاء کو فجر کے وقت میں، فجر کو ظہر کے وقت میں، ظہر کو عصر وقت میں ادا نہیں کر سکتے، تو اس سے نماز ادا ہی نہیں ہوگی، تو نماز کا اجر بھی نہیں ملے گا، بلکہ نماز ہمارے ذمہ میں وہ قرض رہے گی، اس کو قضا کرنا واجب ہوگا۔ تو اسی طرح یہ ایک ترتیب ہے، اور یہ جو موقف ہے بعض لوگوں کا قرآن کریم کی نص کے خلاف ہے۔ قرآن کریم سورۃ التوبہ 12 نمبر 10 میں ہے، اور اس کی آیت نمبر 36 اور 37 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مہینوں کی تعداد ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ یہ ساری آیت ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، 4 اس میں حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب۔ ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم یہ 3 اکٹھے ہیں، اور رجب درمیان۔ اب مشرکین کیا کرتے تھے یاد رکھیے، اب یہ 4 مہینے حرمت والے، مشرکین کی ایک گندی عادت یہ تھی کہ حرمت والے مہینوں میں رد و بدل کرتے تھے، یعنی وہ کہتے تھے کہ 12 مہینوں میں سے حرمت والے مہینے ہیں تو 4 ہی، لیکن وہ 4 کون کون سے ہیں یہ ان کی اپنی مرضی پر تھا۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں جیسے ہر سال
اب شوال آئے، اس کے بعد ذوالقعدہ آئے گا، پھر ذوالحج آئے گا، پھر محرم آئے گا، یہ 3 مسلسل حرمت والے ہیں، پھر رجب آئے گا شعبان سے پہلے۔ تو اس ترتیب سے وہ حرمت والے نہیں کاؤنٹ کرتے تھے، کہتے ہیں تو 4، لیکن وہ ہیں کب، وہ ہماری مرضی پر ہے۔ مثال کے طور پر ابھی رمضان کے بعد شوال ہے، شوال کے بعد ذوالقعدہ ہے، اور ذوالقعدہ کے اندر ان کا کوئی کام ہے تو وہ کہیں گے اس دفعہ جو ہے ذوالقعدہ یہاں پہ نہیں آ رہا، اس دفعہ وہ 4 مہینوں کے بعد آئے گا، اب اس دفعہ یہاں پہ سفر آ رہا ہے اور سفر حرمت والا نہیں ہے، اس لیے بھی ہم اس کے اندر جو کچھ مرضی کریں کر سکتے ہیں۔ تو حرمت والے مہینوں کے اندر وہ ہیر پھیر کرتے تھے اپنی آسانی کے لیے اور نفسانی تقاضوں کی وجہ سے، اور ترتیب اپنی بدل دیتے تھے۔ ذوالقعدہ کو کبھی شوال کے بعد لے آتے اور کبھی اس سے پہلے لے آتے، اور کبھی محرم کے بعد لے آتے، اور کبھی ربیع الاول کو پہلے لے آتے، کبھی بعد میں لے آتے۔ تو اس طرح اپنی مرضی سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مہینوں کا مقصد صرف گنتی کو پورا کرنا نہیں ہے کہ آپ 12 مہینوں کو بس گنتی میں پورا رکھیں اور اس کی ہیر پھیر کرتے رہیں، رمضان کو اٹھا کے آپ محرم کے بعد لے آئیں اور ربیع الاول کو اٹھا کے آپ شعبان کے بعد لے آئیں، ایسا نہیں کر سکتے، یہ مقصد نہیں ہے۔ گنتی کو پورا کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ ان ہر مہینے سے متعلق جو احکامات ہیں اور تعلیمات ہیں ان کو پورا کرنا مقصد ہے، اصل تو یہ مقصد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سخت وعید ان کے بارے میں فرمائی کہ جو لوگ مہینوں کو آگے پیچھے کرتے ہیں اور اپنی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں وہ گمراہ ہے، اور گنتی پوری کر لینا اللہ کے حکم کی تعلیمات نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے پھر سخت عذاب بھی ہے اللہ کی طرف سے۔ تو قرآن کریم نے اس پر مزید فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين۔ یہ نسی کا معنی ہوتا ہے مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا، ترتیب کو الٹ دینا اور ہیر پھیر کرنا، یہ کفر میں ایک مزید اضافہ ہے جس کے ذریعے کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ اس عمل کو ایک سال حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال حرام کر دیتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو مہینے حرام کیے ہیں ان کی بس گنتی پوری کر لیں، اور اس طرح جو بات اللہ نے حرام کرا دی تھی اسے حلال سمجھ لیں۔ تو زُيِّنَ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کافروں کے لیے ان کے برے عمل کو آراستہ اور مزین کر کے پیش کیا جاتا ہے تاکہ وہ اس میں لگے رہیں۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرين، ایسے بدکردار کافروں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ تو یہ یاد رکھیے اسلام نے جس طرح نماز باجماعت میں اجتماعیت اور یکجہتی کا درس دیا ہے، اسی طرح پورے رمضان میں مہینے میں بھی دیگر بے شمار فوائد کے ساتھ ایک اجتماعیت بھی ہے، یکجہتی بھی ہے، اس کو بھی فروغ دینا ہے۔ رمضان کے مہینے میں دیکھو من پسند ایام میں منتقل کر دیا جائے تو پھر پوری دنیا کی اجتماعیت متاثر ہوگی، ہر علاقے والے سردی کے مہینوں میں رمضان کے روزے رکھیں گے، اس طرح کسی جگہ جنوری فروری میں رمضان ہوگا، کسی جگہ جون جولائی میں ہوگا۔ تو اسی طرح رمضان مبارک کا مقدس مہینہ یہ بالکل کھلواڑ بن جائے گا، باغیچہ پھل بن جائے گا، اس کی اجتماعیت فوت ہو جائے گی اور اس کی اہمیت کم ہو جائے گی۔ لیکن آج الحمدللہ اب دنیا بھر کے اندر رمضان شروع ہو چکا ہے، ایک آدھ دن کا فرق ہے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن رمضان کا مہینہ دنیا بھر کے اندر ہے، اور دنیا بھر کے اندر مسلمان اپنے اپنے اوقات کے مطابق سحور افطار کرتے ہیں، رمضان کی عبادات میں لگے ہوئے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر رحمت اور برکت کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر ایسا ہو نہ ہو خدا نخواستہ اور اپنی اپنی پسند کے مطابق رمضان کے مہینے کو جگہ دی جائے تو کسی جگہ جنوری میں ہوگا، کسی جگہ فروری میں ہوگا، کسی جگہ مارچ میں ہوگا، کسی جگہ اپریل میں ہوگا، کسی جگہ دسمبر جنوری میں نومبر میں ہوگا۔ تو پورے سال کے اندر رمضان گھومتا رہے گا بیچارہ، نہ اجتماعیت ہوگی، نہ احکامات ہوں گے، نہ مسائل کا پتہ چلے گا، نہ وہ رحمتیں ہوں گی، نہ برکتیں ہوں گی۔ یہ تو ایک قسم کا دین کے ساتھ مذاق بن جائے گا۔ تو یہ بالکل باطل قسم کا تصور ہے، اور ایک زہریلا قسم کا یہ ایک تصور ہے جو مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ رمضان کے اندر الحمدللہ جو صاحب مال، صاحب وسعت اور صاحب استطاعت مسلمان ہوتے ہیں تو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے بھی ہیں اور خرچ کرنا بھی چاہیے۔ رمضان کا قرآن کے ساتھ اور سخاوت کے ساتھ چولی دمن کا بہت گہرا رابطہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے جہنم سے معافی اور جنت کے حصول کے طلبگار ہیں کہ ہم لوگ جو اب اللہ کے سامنے دست بستہ ہیں اور دعائیں کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت سخاوت کیسی تھی اور رمضان میں اس کی کیا تبدیلیات دیکھیں نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تو ویسے بھی عام دنوں کے اندر اللہ اکبر ایک تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ وسعت ہوتی تھی ان میں، اور زیادہ اس کے اندر مقدار ہوتی تھی سخاوت کے اندر۔ لیکن رمضان کے اندر اس سخاوت کے اندر جیسے عبادت کے اندر، نماز کے اندر، ذکر کے اندر، تلاوت کے اندر جیسے کثرت ہوتی تھی، مقدار میں اضافہ ہوتا تھا، اہتمام میں اضافہ ہوتا تھا، تو سخاوت کے اندر بھی اضافہ ہو جاتا تھا۔ اس کی صحیح بخاری شریف کے اندر
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث پاک نقل فرمائی ہے، اس کے اندر ذرا ہم اور آپ پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکانا اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی، اور رمضان مبارک میں جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ اب کیسے بڑھتی تھی؟ وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، اور جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کی ہر رات میں ملاقات کرتے تھے، ملا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل دونوں قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔ یہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ دور کا کیا مطلب ہے۔ فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين يلقاه جبریل اجود بالخیر من الريح المرسلہ۔ سبحان اللہ، اور جب حضرت جبریل علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا مقابلہ تیز ہوا بھی نہیں کر سکتی تھی۔ حالانکہ ہوا کتنی تیز ہوتی ہے تو سب کو لگتی ہے، اور کتنی تیزی سے اور کتنی وسعت سے لگتی ہے، اس میں ہوا کے لگنے میں اور ہوا کے آنے میں بخل نہیں ہوتا کہ کسی کو تھوڑی لگے، کسی کو زیادہ لگے، کسی کو لگے، کسی کو نہ لگے، نہیں، ہوا جب چلتی ہے تو پھر سب کو یکساں لگتی ہے اور وسعت کے ساتھ لگتی ہے اور بہت زیادہ مقدار میں لگتی ہے۔ تو یہ ہم اپنی سخاوت کے اندر بھی یہ صفت پیدا کریں۔ اگر عام دنوں میں ہماری سخاوت ہوتی ہے تو رمضان میں اس میں ذرا اضافہ ہونا چاہیے۔ مستحق رشتہ داروں کو خوب نوازیں، غربا مساکین کا بہت خیال رکھیں، یتیموں اور بیواؤں کی ضروریات کو پورا کریں، روزے داروں کو افطار کریں، بخل و کنجوسی کو اپنے قریب بھی نہ پھٹکنے دے۔ یہ ہمارے ذمے ہے، ہم اخلاق حسنہ کو اپنائیں اور اخلاق رذیلہ اور اخلاق سیئہ سے اپنے آپ کو دور کریں۔ سواری پر سوار ہونے کی دعا بھی ہمیں آنی چاہیے، اور الحمدللہ آپ کو آتی بھی ہے۔ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ 25واں پارہ سورۃ الزخرف، آیت نمبر 13 اور 14۔ سبحان الذی سخر لنا هذا، پاک ہے وہ ذات جس نے سواری کو ہمارے تابع کر دیا، وما كنا له مقرنین، ورنہ یہ ہمارے بس میں تو نہیں تھا، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اور یقیناً ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں، پلٹنے والے ہیں۔ سفر کے دوران بھی ہمیں تسبیحات کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ دوران سفر اگر سواری اوپر کی طرف بلندی کی طرف جائے تو اونچائی کی طرف جاتے ہوئے تکبیر پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں۔ اگر ڈھلوان کی طرف جائے، اترائی کی طرف جائے تو سبحان اللہ پڑھیں۔ یہ پڑھتے رہنا چاہیے کبھی۔ اور اسی طرح بعض بزرگوں کا معمول ہے، سواری کے علاوہ اگر آپ سیڑھیاں چڑھتے ہیں تو اس وقت بھی اگر آپ سیڑھیوں کے اوپر جا رہے ہیں تو پھر آپ یہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے چلے جائیں، اور اگر آپ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے ہیں تب آپ سبحان اللہ کا ورد کرتے ہوئے نیچے اتریں، تو یہ بھی فضیلت حاصل ہو سکتی ہے۔ دوران سفر کسی جگہ ٹھہریں تو یہ دعا پڑھ لیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ دعا پہلے بھی گزر چکی ہے اور امید ہے آپ کو یاد ہوگی۔ اللہ کے کلمات تامہ کے ساتھ مکمل اور کلمات کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں اس کی ہر مخلوق کے شر سے۔ اور سفر سے جب آپ واپس لوٹیں، اپنی منزل مقصود پہ پہنچیں، تو پھر آپ یہ دعا پڑھیں، آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون۔ آئبون، ہم سفر سے لوٹ آئے، تائبون، ہم توبہ کرتے ہیں، عابدون، ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ساجدون، اور اپنے رب کو سجدہ کرتے ہیں، لربنا حامدون، اور اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ تو ہماری جتنی بھی عبادات ہیں، سجدے کی ہیں، زبانی ہیں، قولی ہیں، اٹھنے بیٹھنے کی ہیں، جھکنے کی ہیں، سب کے سب اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جملہ عبادات قبول فرمائے، شرف قبولیت سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے ایسا راضی ہو کبھی ناراض نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نیک کام کرنا، عبادات کو سر انجام دینا ہمارے لیے آسان بنا دے، اور گناہوں کو کرنا ہمارے لیے مشکل بنا دے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر ہمارا دل نیک کام کرنے کا نہ بھی چاہ رہا ہو، اللہ پھر بھی ہمیں کرنے کی توفیق دے، اور اگر ہمارا دل گناہ کی طرف مائل ہو جائے اور معصیت کی طرف کرنے کا آمادہ ہو جائے، اللہ پھر بھی ہمیں گناہ سے باز رکھے، اس کام کی، گناہ کی کام کی توفیق نہ دے۔ وآخر دعوانا اور الحمد للہ رب العالمین۔ آپ میں سے کسی بھائی نے کوئی بات پوچھنی ہے یا بتانی ہے تو وہ فرما سکتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا اس میں گرامی بیان فرما دیں۔ شہزاد احمد۔ شہزاد احمد بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمد للہ، دعائیں ہیں آپ کی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، فرمائیں بھائی۔ جی استاد جی، میرا زکوٰۃ سے متعلق سوال تھا کہ جیسے مدرسوں کی جانب سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں محلوں میں، گاؤں میں، تو جب لوگ ان کو رقم دیتے ہیں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ بھی نیت نہیں کرتے ہیں، اسی طرح دے دیتے ہیں رقم، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں زکوٰۃ کی نیت سے رقم دیتے ہیں لیکن وہ بتاتے نہیں ہیں کہ میں کس نیت سے رقم دے رہا ہوں، تو اس صورت میں ان کی زکوٰۃ ادا ہوگی؟ کیونکہ وہ ہر کسی کی رقم ایک ہی ساتھ رکھتے ہیں، میں نے دیکھا ہے خود بھی کئی مرتبہ، کوئی صدقے کی نیت سے دے رہا ہے، کوئی زکوٰۃ کی نیت سے دے رہا ہے، وہ ساری رقم ایک ہی بیگ میں رکھتے جاتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں آتے ہیں جیسے۔ صحیح ہو گیا۔ جی اس حوالے سے نا دو باتیں سمجھ لیجئے۔ آواز پہنچ رہی ہے بھائی؟ جی استاد جی، آواز آ رہی ہے آپ کی۔ ہاں، اس حوالے سے دو باتیں ذہن نشین فرما لیجیے۔ ایک ہے نیت کا کرنا، اور ایک ہے اس رقم کو مخلوط کر دینا، مطلب ملا جلا دینا، صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، عشر ہے، فطرانہ ہے، نفل ہے، جو بھی ہے سب کو مکس کر دینا۔ تو اس میں احتیاط تو یہی ہوتا ہے، پہلا درجہ تو اس کا یہی ہے کہ نیت کر کے دی جائے، جو دینے والا ہے نیت کر کے دے، اور جو لینے والا ہے وہ ان چیزوں کو جو صدقات واجبہ ہیں، عشر ہے، فطرانہ ہے اور فدیہ ہے، زکوٰۃ ہے، ان کو الگ رکھیں۔ جو صدقات واجبہ ہیں ان تمام کو اکٹھا بھی رکھا جا سکتا ہے، مطلب یہ الگ رکھنے کا کہ نفل صدقے سے الگ رکھا جائے، کیونکہ نفل کے اندر تو آپ نے پڑھ لیا ہے کہ کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے، اس کے لیے غریب مسکین ہونا شرط نہیں ہے۔ تو جو صدقات واجبہ ہیں، مثال کے طور پر ایک بندے نے عشر دیا، ایک نے فطرانہ دیا، ایک نے زکوٰۃ دی، ایک نے فدیہ دیا، تو ان چاروں رقموں کو اکٹھے کیا جا سکتا ہے ایک بیگ میں، ایک جگہ۔ ایک تو یہ بات، اور اگر کوئی نفل چیز ہے، نفلی صدقہ ہے، تو ان کو الگ رکھا جائے۔ تاہم اگر کوئی نفل کو اور ایک ساتھ اور صدقات واجبہ اور نافلہ کو اکٹھے کر دیتا ہے، تو اب پھر جہاں وہ اپنے ادارے میں جائیں گے تو جو وہ احباب ہیں، منتظمین حضرات ہیں، نظما حضرات ہیں، تو ان کے ذمہ ہوگا کہ پھر وہ سب کی تملیغ کرا دیں۔ تو جو صدقات واجبہ ہیں ان کی تملیغ تو ویسے بھی ہو جائے گی، جو نافلہ ہیں تو احتیاطاً ان کی بھی ہو جائے گی، ان کی ہو تب بھی ٹھیک ہے، نہ ہو تب بھی ٹھیک ہے، ان میں نقصان نہیں ہے۔ ایک تو یہ ترتیب ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ دینے والے صدقات واجبہ دینے والے، کیونکہ نافلہ میں تو نیت کی ضرورت نہیں ہے، زکوٰۃ، عشر، فطرانہ وغیرہ دینے والے اگر نیت نہیں کرتے، تو چونکہ یہ جو لینے والے ہوتے ہیں سفیر حضرات یا اپیل کرنے والے حضرات مدارس کی طرف سے، اداروں کی طرف سے، یہ ان کی طرف سے نائب ہوتے ہیں، وکیل ہوتے ہیں، یہ تو مالک نہیں ہوتے۔ تو آپ نے مسئلہ پڑھ لیا ہے کہ جب تک رقم خرچ نہ ہو تب تک وہ آپ دینے والا جو ہے اس میں نیت کر سکتا ہے، تو بعد میں وہ نیت کر سکتے ہیں اگر کسی نے نہیں کی ہو، اور ابھی تک وہ اس بندے کے پاس ہو جو لے کر جا رہا ہے، اور ابھی تک وہ ادارے میں ہو جہاں اس نے جمع کرائی ہے، تو اس وقت تک وہ نیت کی جا سکتی ہے۔ جی استاد جی، بہتر سمجھ گئے۔ اور دوسرا سوال روزوں کی قضا کے متعلق تھا۔ اگر کسی کے ذمے 10 سال یا 20 سال یا 30 سال کے روزے قضا ہیں اور اس میں کچھ کفارے بھی ہیں، اس نے کچھ روزے توڑے بھی ہیں، تو اس کا کیا وہ اندازہ لگائے گا یا پھر کیسے اس کو ادا کرے گا وہ؟ دیکھیے بھائی، اگر اس کو یقین ہے یا غالب گمان ہے کہ کتنی تعداد ہے، پھر تو وہ اپنے یقین اور غالب گمان پر عمل کرے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ مثال کے طور پر اس کا حافظہ اچھا ہے اور اس کو پتا ہے کہ پچھلے 7 سالوں میں میرے روزے رہتے ہیں، اور پہلے سال میں اتنے تھے، دوسرے میں اتنے تھے، تیسرے میں اتنے تھے، چوتھے میں اتنے تھے، اور اس کو یقین ہے، اچھی طرح یاد ہے، یا غالب گمان ہے، تو اس وقت وہ یقین اور غالب گمان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور اگر یقین بھی نہیں ہے، غالب گمان بھی نہیں ہے، اب احتیاط ہے کہ احتیاط کے مطابق جو ہے نا وہ اپنا اندازہ لگائے محتاط طریقے سے، پھر وہ کمی بیشی اللہ معاف کر دیں گے۔ اور اس کا سب سے آسان حل دوسرا یہ ہے کہ آپ کو بتاؤں قضا روزے رکھنے کا، چونکہ قضا روزے رکھنے میں تو تسلسل شرط نہیں ہے، لگاتار ہونا ضروری نہیں ہوتا،
تو آدمی جیسے ہر مہینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا، ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، 13، 14 اور 15 چاند کی جب راتیں ہوتی ہے نا، 13ویں کی رات چاند کی، 13ویں، 14ویں، 15ویں کی شب جو ہوتی ہے، تو اگلے دن میں روزہ 3 دن کا رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا، اور اسی طرح ہر پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھتے تھے۔ تو اس طرح سنت کے جو روزے ہیں ایام 20 کے، ان میں آپ جو ہے نا کوئی آدمی رکھے اور اس میں قضا کی نیت سے رکھے، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ قضا بھی ادا ہو جائیں گے اور اس کی برکت سے اللہ سبحانہ کا اجر بھی دے دیں گے۔ اجر تو اللہ نے دینا ہے، بندوں نے تو دینا نہیں ہے نا بھائی۔ تو معمول بھی بن جائے گا، اور یہ ہے کہ وہ ایستا ایستا قضا بھی ہوتے رہیں گے، یا یوں بھی کر سکتے ہیں اپنی آسانی کے لیے ہفتے میں 2 دن رکھ لیں، ایک کسی بھی میں وقفہ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، 1 دن رکھیں، 2 دن چھوڑ کے، 3 دن چھوڑ کے پھر رکھ لیں، تو کوئی بھی ترتیب بنائی جا سکتی ہے۔ یہ تو جو روزہ رکھنے والا ہے وہ خود ہی اپنی طبیعت اور صحت کے مطابق ترتیب بنا سکتا ہے، اس کے لیے مشورہ نہیں دیا جا سکتا، ہر بندے کے الگ الگ مسائل ہوتے ہیں۔ جی استاد محترم، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام وعلیکم علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا سوال ہے قضا نماز کے اس سے، جی اب جی جیسے رمضان میں ایک فرض ادا کرنے سے 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے، تو اگر جی ہم جی قضا نماز پڑھے رمضان میں تو ہمارے 70 نمازوں کا وہ ہوگا یا ایک کا ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے ثواب ملنا اور ایک ہوتا ہے ادا کرنا، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ثواب مطلب ایک اضافی انعام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ایک نماز پڑھیں گے تو آپ کو 70 نماز پڑھنے کی جو 70 نماز ادا کرنے آپ کی طرف سے شمار ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوگا کہ اجر و ثواب میں ہوتا ہے۔ آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، استاد جی فرمایا کرتے ہیں، آپ شاید سمجھ جائیں اس سے۔ ہمارے جو پرائم منسٹر وغیرہ ہوتے ہیں، ان کی منتھلی جو پے ہوتی ہے 2.5 لاکھ ہے، 3 لاکھ ہے، 4 لاکھ ہے، 5 لاکھ ہے، آپ 5 لاکھ میکسیمم آپ اندازہ لگا لیں پرائم منسٹر کی ہماری۔ تو ایک تاجر ہے ایسا بندہ جو پر ڈے 5 لاکھ کماتا ہے، اور مہینے میں اس کو تو کوئی کروڑوں کے اندر ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، اگر ہم پیسوں کو اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ہمارا جو تاجر ہے، جو صنعت کار ہے، یہ تو جتنا پرائم منسٹر ایک مہینے میں لیتا ہے وہ تو ایک دن میں لیتا ہے، اور جتنا پرائم منسٹر ایک سال میں لے گا وہ تو ایک مہینے میں لے گا۔ تو پیسوں کی تعداد کے اعتبار سے تو دونوں کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، لیکن منصب کو دیکھا جائے، سیٹ کو دیکھا جائے، عہدے کو دیکھا جائے، اعزاز و تکریم کو دیکھا جائے، تو اس تاجر جتنا پورے پاکستان کی یا کسی بھی علاقے کی دھرتی کے لوگ بھر جائیں اور پورے ہزاروں لوگ بھی اکٹھے ہو جائیں تو ایک پرائم منسٹر کے مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ پرائم منسٹر جس سیٹ پہ بیٹھا ہے وہ اس سیٹ پہ وہ دوسرے نہیں آ سکتے، جتنا مرضی پیسہ کما لیں اور جتنا مرضی یہ کر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال کے اندر بھی یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی عمل کے اوپر ایک اضافی انعام دے دیتے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں بعض اوقات۔ تو ان کی وجہ سے ایسا نہیں ہوگا، ایک نماز پڑھیں تو 70 ادا کرنے کا انتظام ہو جائے اور ثواب ملے گا، لیکن ادا کرنا جو اپنے ذمے میں رہے گا۔ جی جزاک اللہ خیر۔ استاد جی میں سوال کر سکتا ہوں زکوٰۃ سے متعلق؟ جی جی، کیوں نہیں کر سکتے۔ جزاکم اللہ۔ استاد جی سوال یہ ہے کہ خاتون ہیں، 7.5 تولے سونا تو ہے ان کے پاس بقول ان کے، اچھا اب انہوں نے ادھار بھی لیے ہوئے ہیں، اچھا جو شوہر، وہ تو کماتی نہیں، جو شوہر کماتا ہے وہ گھر میں سارا خرچ ہو جاتا ہے، اور انہوں نے ادھار لیے ہوئے جو کہ 7.5 تولے کی قیمت سے بھی زیادہ ہیں، تو میرے حساب سے ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیا یہ بات صحیح ہے؟ ان کا قرضہ وغیرہ اس زکوٰۃ کی رقم سے بھی زیادہ بنتا ہے؟ جی مثال کے طور پر، اگر ہم ابھی مجھے حساب کا تو پتہ نہیں ہے کیونکہ ریٹ کا تو جیسے ایگزامپل ہے استاد جی، 12 لاکھ روپے فرض کریں 7.5 تولے سونا بن رہا ہے، ہاں صحیح نا؟ اور ان کے اوپر تقریباً 15 لاکھ روپے ادھار ہیں، ہاں اور صحیح وہ ہے۔ اس کو جو ہے نا وہ اس کو پورا کر رہی ہیں، بیسیاں ڈال کے کچھ کر کے آہستہ 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 دے رہی ہیں،
हाँ, तो सही है, मतलब आपने सही बताया। अच्छी बात है, जज़ाकुमुल्लाह उस्ताद जी। अस्सलाम चलिए, वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमरान अली बात कर रहा हूँ जी, मुल्क के कतर से जी। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। फरमाएँ भाई। जी, मेरा सवाल ये था कि उम्रे पर अगर कोई जाए शख्स किसी से 1-2 हज़ार रियाल अगर उधार पकड़ के ले जाए, तो 8-10 दिनों बाद अगर तनख्वाह है तो फिर दे दी, तो मसला तो नहीं है? कोई मसला किस नहीं है, तरीके का? जी, जी। कोई मसला नहीं है, उम्र अदा हो जाएगा इंशाअल्लाह। जी, जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हाँ, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। कल आइंदा इंशाअल्लाह ताला हमारे सबक का इख्तितामी सबक होगा और इसमें दुआ होगी। तो इंशाअल्लाह हम अपने आखिरी सबक भी पढ़ाएँगे और दुआ भी करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी, एक बात वालेकुम पूछना था सर। बरकातहू जी। अच्छा, एक खानदान है जो क़रबा कहते हैं ना, सबसे करीब जो होते हैं पहले उनको ज़कात दे, सदका दे। तो उनका खानदान जो है इस तरह है, मेरी बहन है, उसका जो जी, जी। शौहर है वो निकम्मा है, काम नहीं करता है, बस इस तरह है। ठीक-ठाक है, कभी किसी ज़माने में काम करता था, अभी काम छोड़ दिया, कितने साल हो गए, 3-4 साल हो गए। तो बच्चे हुँ, हैं, बच्चे जो हैं माशाल्लाह जवान हो गए। कोई स्कूल जाता है, कोई फ़ारिग़ बैठा हुआ है, एक काम कर रहा है। हुँ, लेकिन मेरी बहन है, माँ है उनकी, वो मुशक्क़तें करके, मेहनतें करके, मतलब सिलाई का काम करके कमाती है, बच्चों को भी खिलाती है और ख़ाविन को भी खिलाती है, इस तरह कह लेंगे हम लोग। तो हुँ। उनको ज़कात दे सकते हैं कि नहीं? वो तो सब इकट्ठे हैं, हट्टे-कट्टे हैं, काम करना चाहिए सबको, इस तरह उसको नहीं दे सकते। आप ऐसा करें ना, मैं आपको मशवरा जी, भी दे रहा हूँ, मसला इसके अंदर हो जाएगा। आपकी अपनी जो जी, हमशीरा है, आपके साथ ज़रा आपकी बात तो होती है, तो उनकी जी, जी, मिल्कियत में निसाब के चाँदी के निसाब के बराबर पैसे नहीं है और यकीनन होंगे भी नहीं, तो फिर आप उनको दे सकते हैं। आप उन्हीं को दें, बाकी उनकी मर्ज़ी पे साहब ज़रा उन्होंने घर में ही खर्च करना होगा, जहाँ भी करेंगी, तो आप उनको दे सकते हैं। मतलब हम ये समझ के अभी तक तो नहीं दिया, क्योंकि अगर उसको ज़कात देना शुरू कर दिया तो जो काम करने वाले हैं शायद वो भी काम छोड़ दें। क्योंकि अभी से हालत इस तरह है कि एक कमा रहा है, दूसरे कहा रहे कि चलो ये ज़िम्मेदार है। ये उनको तो भी बहुत थोड़ा-सा मतलब कुछ रास्ता मिल गया तो शायद वो काम ही ना करे कभी, हिम्मत ही आप ना ऐसा आए किसी को। मैं आपको इस मशवरा इस और नीयत से मुझे शौक नहीं होता है देने के लिए। तो ताउन भी करें और उसमें आप ये कि ज़हन में जो ख़दशा है ना, इसका भी हल ज़रूरी है। उसका तरीक़ा ये है ज़रूर। कि थोड़े जो आप पैसे हैं वो ईदी के नाम पर बहन को भिजवा दें। ईद हर साल तो हर महीने तो नहीं आती ना जी। जी, ठीक है। तो आपके नाम पे थोड़ा-सा भिजवा दें, भी मेरी बहन ये आपके लिए कुछ ईदी है और मैंने जमा किया आपको देता हूँ। अब उनके ज़हन में वो ज़कात वाला और हर महीने वाला ताउन वाला सिलसिला नहीं आएगा। और ईद का तो साल के बाद ही आती है, तो उमूमन ईद उल अज़हा होती है, उसमें ईदी देने का रिवाज भी नहीं होता, दस्तूर भी नहीं होता और ईद उल फ़ितर में तकरीबन। होता है। जी। तो ये मेरे ख़्याल में बेहतर रहेगा, तावन भी हो जाएगा और ईद के नाम पर आप देंगे, ईदी के नाम पर, तो उनका ज़हन भी उस तरफ नहीं जाएगा। बाकी आप मुनासिब समझते हैं। नहीं, सही है, मैं तो सिर्फ़ इस खदशे से नहीं दे रहा था कि जी, उनकी जी। हालत और बिगड़ जाएगी ना, जी, जी, तो बस ये तरीक़े इसमें इख्तियार इसमें नहीं बदलेंगे फिर इंशाअल्लाह। एक बात मेरे ज़हन में आ गई कि सबसे पहले तो अक़रबा है, उनको देना है। तो इसके लिए जी। आपसे पूछने की ज़हमत फ़रमाई। जी, जी, बस ये मैंने अगर इस तरह अमल करें इंशाअल्लाह तो उसमें बेहतरी होगी। जी, ठीक है। कोई-कोई चीज़ें होती हैं ना, असल में शैतान में दिल में उछलता रहता है कि क्या करे, क्या करे? इसके लिए आपसे पूछते हैं ताकि आप रोशनी डालें तो पक्का हो जाता है आदमी ना। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और तमाम जज़ाकल्लाह ख़ैर आपके साथ, अल्लाह आपको भी खुश रखे, बहुत मेहनत की आपने भी। आमीन, जज़ाकल्लाह आमीन। ख़ैर। जज़ाकल्लाह खैर। खालिद भाई, किसी और भाई की कोई बात रह गई हो तो फरमा दें। कल इंशाअल्लाह हम आखिरी सबक पढ़ेंगे तो उसके लिए साथी नहीं जी, उस्ताद एक जी, कोई नहीं है। नूर रहमान साहब थे, उन्होंने हाथ उठाई। अभी कोई बोल रहे हैं उस्ता- शायद। उस्ताद जी, एक सवाल था, ये खालिद भाई ने जो सवाल किया इसी के बारे में, ये जो जी, जी। किसी
عورت کا پتہ ہے کہ اس کا سونا ہے، تو یہ اس طرح نہیں ہوگا کہ وہ اپنا سونا بیچ کے اپنا قرض اتارے، یا سونا رکھ سکتی ہے اور قرض آہستہ آہستہ ادا کر سکتی ہے؟ اس کے بارے میں تو سوال. یہ نا قرض ادا کرنے کے لیے سونا بیچنا تو بھائی ضروری نہیں ہے. اصل میں تو قرض ادا کرنا ہے، بعض اوقات کسی ضرورت کے لیے رکھا ہوتا ہے، بعد میں پھر وہ ضرورت پوری کرنے کے لیے دوبارہ لینا مشکل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر میری ہمشیرہ ہے، اس نے سونا تھوڑا سا رکھا ہوا ہے اپنی بیٹی کے لیے، تو اتنے وسائل نہیں ہیں کہ پھر وہ بیٹی کو بعد میں خرید کے دے سکے. تو ایسی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، ان پر لازم تو نہیں ہے. قرض ادا کرنا ضروری ہے، اگر اور وسائل ہیں تو ان کے ذریعے سے ادا کرتے رہیں آسانی کے ساتھ. اگر اور نہیں ہے تو پھر وہ کچھ بیچ کے قرض ادا کریں. یعنی قرض ادا کرنا ضروری ہے، اس کے لیے پھر طریقہ کوئی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. جی جزاک اللہ خیرہ. ٹھیک ہے، تمام ساتھیوں سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ کل کے سبق میں ملتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ سارے اہتمام کے ساتھ انشاءاللہ حسب معمول تشریف لائیں گے. انشاءاللہ کل سبق کے بعد دعا بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور آپ کے نیک مقاصد کو پایہ تکمیل تک پہنچائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.